العزا، کیا نام ہے؟ ان سے یہ کام ہونا نہیں، آپ بھی ان کی طرف نہ دیکھیں، آپ میری طرف دیکھیں۔ اچھا، عزا کہتے ہیں بت کو، کس کو کہتے ہیں؟ عزا کسے کہتے ہیں؟ بت کو۔ اور عبد کا مطلب ہوتا ہے بندہ۔ عبد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بندہ۔ عبد العزا کا مطلب یہ ہے کہ بتوں کا بندہ، جس طرح یہ ہمارے بھائی کا نام ہے عبداللہ، ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا بندہ، کیا نام ہے؟ اور عبد العزا کا مطلب یہ ہے کہ بتوں کا کافر ہے۔ بڑا خوبصورت ہے اور بچہ ہے، چڑھتی جوانی میں ہے، عبد العزا نام ہے یتیم، بڑا خوبصورت بچہ۔ اور جب کوئی خوبصورت ہوتا ہے تو کبھی کبھی وہ اپنے آپ کے اوپر ناز بھی کرتا ہے۔ تو عبد العزا جب اپنے چہرے کو دیکھتا نا تو سوچتا کہ یار کیا تجھ سے بھی ہے کوئی بندہ خوبصورت؟ یہ ہر بندہ اپنے آپ کو بہتر سمجھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یار تو اتنا خوبصورت ہے، تیرا جیسا بھی کوئی خوبصورت ہوگا۔ ہوا یوں کہ پھر ایک دن عبد العزا جو ہے وہ مکے کی گلیوں میں نکلا نا تو اس کی ملاقات جو ہے وہ امام الانبیاء سے ہو گئی، آمنہ کے لال سے ملاقات ہوئی۔ اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کو دیکھا نا تو پھر دیکھتا ہی رہ گیا، اب ٹوٹ گیا غرور اپنا، تکبر ٹوٹ گیا، مان ٹوٹ گیا خوبصورتی کا۔ ہر روز جناب فخر کیا کرتا اور اسی فخر کو لے کر جناب وہ بڑا خوش رہتا جناب کہ جناب تو بڑا خوبصورت ہے، آج تک تیرے جیسا خوبصورت نہیں کوئی بندہ ملا۔ لیکن جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو پھر دیکھتا ہی رہ گیا، اب عشق ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ ایسا تھا کہ جو ایک مرتبہ محبت سے دیکھ لیتا تو پھر دیکھتا ہی رہتا۔ باتیں ایسے تھی کہ جیسے جب کوئی آپ کی بات سن لیتا تو پھر وہ آپ کی باتیں ہی سنتے رہتا، محفل ایسی تھی۔ اب عشق ہو گیا، محبت ہو گئی، تو بچہ تھا، ڈرتا تھا، یتیم تھا، چاچے کی کفالت میں تھا، لیکن یہ تھا کہ اب وہ ہر روز کوشش کرتا کہ کسی نہ کسی طریقے سے رسول اللہ کا دیدار ہو جائے، چھپ کے ہو جائے، ویسے ہو جائے، رستے سے ہو جائے، بہانے سے ہو جائے۔ بھئی محبت والوں کی باتیں تو ایسے ہی ہوتی ہیں نا، کیسے ہی ہو جائے، کوئی بہانہ، ہر روز کوئی بہانہ تلاش کرتا، بہانہ ڈھونڈتا، ٹھیک ہے۔ وہ جناب یہ سارے کام کرتا کس لیے کہ صرف چہرہ مصطفیٰ مجھے نظر آ جائے۔ ہوا یوں کہ مکے کے اندر کافروں نے جب ظلم و ستم زیادہ کیا نا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ محبوب آپ مکہ چھوڑ جائیں، آپ مدینے چلے جائیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی تو آپ مدینے آ گئے۔ عبد العزا کو جب پتہ لگا نا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو مدینے چلے گئے۔ تو ایسا ہوا کہ آج تو دنیا ہی اجڑ گئی۔ دن گزرا، دن گزرنے کے بعد رات کو اب نیند نہ آئے، اس لیے کہ بھئی عشق مصطفیٰ کا جام ایسا پیا تھا کہ بھئی نیند کیا لینے آئے، ایک روٹین ایسی۔ اور یہ آپ دنیاوی بھی کسی سے محبت کریں نا تو بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے کہ یار کسی کو نہ دیکھے تو چین نہیں آتا، کسی کو نہ دیکھے تو نیند نہیں آتی۔ اور یار جس نے امام الانبیاء کو دیکھا ہوگا اس کا حال کیا ہوگا۔ عبد العزا رات کو سونے کی کوشش کرتا ہے، نیند نہیں آتی، 2 دن گزرے، 3 دن گزرے۔ تو عشق جو ہے نا وہ فیصلہ کرنے میں دلیر ہوتا ہے، عشق اپنے فیصلے خود کرتا ہے۔ ڈرتا تھا کہ ماں کیا کہے گی، کافروں کے گھر میں پیدا ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ تو اور دین جو ہے وہ ان کا ہے، ہمارا دین اور ہے، تو ماں کیا کہے گی، چاچے کی کفالت میں ہوں، چاچا کیا کہے گا۔ لیکن فیصلہ کیا کہ اب جو بھی کچھ ہوگا وہ ہونا ہی ہے، اب میں نے رسول اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے۔ ماں سے بات کی تو ماں ہی ہوتی ہے، ماں بڑا پیار کرتی ہے۔ ماں نے کہا بیٹا ایسا ممکن نہیں ہے، تو وہ جو ہے نا آپ کا چاچا جو ہے نا وہ تو رسول اللہ کا بڑا دشمن ہے، تو یہ تو ہو نہیں سکتا۔ اور کہا کہ یہ جو ہے نا وہ بات اپنے چچا کو نہ بتانا، نہیں تو معاملہ خراب ہو جائے گا، ماں تو ماں ہوتی ہے۔ تو بحث و تکرار جب ہوئی نا تو چاچے نے آواز سنی، تو چاچا جب آیا نا تو پتہ چلا تو چاچا جو تھا نا بچہ تھا، تو پہلے اسے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن اب وہ کیوں سمجھے کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق کیا ہو، محبت، اب وہ سمجھنے والا نہیں۔ پہلے اسے سمجھایا، اچھا سمجھانے کے بعد پھر اسے ڈرانے کی کوشش کی، ٹھیک ہے، اسے کہا جناب یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا۔
تو کہا چاچا جی جو کچھ ہونا ہے وہ ہو ہی جائے گا، میں نے مدینے ضرور جانا ہے۔ پھر یہ ہے کہ آخری حربہ چچا نے جو اپنا استعمال کیا وہ یہ تھا کہ کہا یہ جو بکریاں چراتے ہو یہ کس کی ہیں؟ کہا آپ نے لے کے دی ہیں، ٹھیک ہے، یہ جو کپڑے پہنے جناب یہ بھی آپ کے ہیں، اور جو کھاتے پیتے ہو جناب آپ کا ہی کھاتے پیتے ہیں۔ تو کہا اگر اب بھی آپ نے مدینے جانا ہے نا تو آپ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ آپ سے چھین لی جائیں گی۔ چاچے کا خیال تھا کہ جب یہ ساری کی ساری چیزیں میں اسے کہوں گا تو یہ بچہ ہے ڈر جائے گا، باز آ جائے گا، لیکن یہ ہے کہ بچہ جو ہے وہ دل میں عشق مصطفیٰ کی شمع جلائے بیٹھا تھا۔ ساری بکریاں چاچے کی طرف لے آیا، کہا چاچا جی یہ آپ اپنی ساریاں بکریاں رکھ لیں، میں نے پھر بھی مدینے جانا ہے۔ کہا یہ جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں، کہا یہ کپڑے بھی لے لیں، میں نے پھر بھی مدینے جانا ہے۔ ماں سے پوچھا کہ ماں جی باپ میرے لیے کچھ چھوڑ کر گیا ہے کہ سب کچھ میرے چاچے نے ہی مجھے دیا ہے؟ تو کہا ایک چادر ہے جو تیرے باپ کی ہے وہ میں نے ویسے رکھی ہے۔ کہا وہ مجھے چادر دے دیں۔ چادر لے لی اور کپڑے اتار کر چاچے کو دے دیے، جوتیاں بھی اتار دی، اور اس چادر کے نا 2 ٹکڑے کیے۔ 2 ٹکڑے چادر کے کرنے کے بعد اس نے جسم ڈھانپ لیا۔ اب پاؤں میں جوتی بھی نہیں ہے، اب مکے کی تپتے صحرا بھی ہے، گرمی بھی ہے، لیکن یہ ہے کہ بچے کا جذبہ ٹھنڈا نہیں ہوا۔ بچے نے سوچ رکھا تھا کہ یار میں نے ضرور مدینے جانا ہے۔ رستے میں ایک قافلہ ملا اور قافلے والوں سے پوچھا کہ قافلے والوں کہاں جا رہے ہو؟ کہا ہم تو مدینے جا رہے ہیں۔ تو بچے نے سمجھا کہ جتنی بھی میں نے قربانیاں دی ہیں نا جو ہے نا وہ ساری کام آ گئی ہیں۔ بچہ بڑا خوش ہو گیا، نہ اب اس نے اپنے کپڑے دیکھے، نہ اپنے اس نے جوتیاں دیکھی، نہ اپنے اس نے سارے معاملات دیکھے۔ اس نے کہا یار کسی نہ کسی طریقے سے نا مجھے جو ہے نا وہ آپ مدینے لے جائے۔ انہوں نے کہا جناب اس کے لیے تو پیسے لگتے ہیں، جب آپ ہمارے ساتھ سفر کریں گے تو اس کے لیے تو پیسے چاہیے۔ کہا پیسے تو نہیں ہے، لیکن کچھ بھی کر کے نا جناب اس نے قافلے والوں کو مطمئن کر لیا کہ وہ مجھے مدینے لے جائے۔ کام چل گیا، اس لیے کہ جب بندہ محنت کرتا ہے تو رب بھی اس کی مدد فرماتا ہے، لیکن پہلے بندہ محنت کرتا ہے تو رب مدد فرماتا ہے۔ بدر کے اندر 313 مسلمان تھے، 1000 کافر تھے۔ فرشتے پہلے نہیں آئے، فرشتے جب آئے جب وہ میدان میں اترے، فرشتے جب آئے جب انہوں نے محنت کی، کفار سے مقابلہ کیا، ساری کی ساری چیزیں کرنے کے بعد یہ ہے کہ اب وہ عبد العزیٰ جو ہے وہ مدینے پہنچ گیا۔ اب جب وہ مدینے پہنچا نا تو مکے کا خوبصورت جوان جو اپنے آپ پر ناز کیا کرتا تھا، فخر کیا کرتا تھا، اور جب وہ مدینے پہنچانا تو اس کا برا حال تھا، کوئی اس کی طرف دیکھتا بھی نہ تھا۔ ننگے پاؤں آیا، رنگ کالا سیاہ ہو گیا۔ آپ کو پتہ ہی ہے کہ جب گرمی میں آپ چلتے ہیں تو آپ کا رنگ جو ہے وہ خراب ہو، سب کچھ، بال خراب ہیں، رنگ خراب ہے، سب کچھ خراب ہے، لیکن یہ ہے کہ دل میں جو چاہت لے کر آیا تھا آج وہ چاہت پوری ہونے والی ہے۔ سامنے سے سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا سامنا ہوا، ان کو ساری باتیں بتائی، کہا ایسے ایسے میں ایک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ نبی کا پتہ نہیں تھا اس بچے کو اور اسلام بھی نہیں لایا تھا، بس ویسے ہی دیکھ کر محبت کیا کرتا تھا۔ تو سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بچے وہ کوئی عام شخص نہیں، وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ اللہ کے آخری نبی ہے۔ بہرحال رستہ بتا دیا، رات کے کسی وقت میں مسجد نبوی میں پہنچ گیا بچہ۔ صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز فجر پڑھائی۔ اب دیکھیں بندہ محنت کر کے آیا ہونا اور پھر اس محنت کا جو ہے نا وہ اسے صلہ بھی ملتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھائی، نماز پڑھانے کے بعد نا ٹھیک ہے، اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھانے کے بعد پہلا سوال کیا کہ میرا جو ہے نا وہ 2 چادروں والا غلام کدھر ہے؟ اب یہ ساری محنت جو اس بچے نے کی، گھر بار چھوڑا، جوتیاں چھوڑی، کپڑے چھوڑے، جناب سفید رنگ تھا، گورا چٹا رنگ تھا، مدینے آتے آتے کالا ہو گیا، ٹھیک ہے، پاؤں میں چھالے پڑ گئے، لیکن یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز فجر پڑھانے کے بعد کہا، لوگ تو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ نہیں تھا، چلتا نہیں تھا، یہ نہیں تھا، وہ نہیں تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی نے بتایا نہیں، ٹھیک ہے، ابھی آپ نماز فجر پڑھنے آئے ہیں، نماز سے فارغ ہوتے ہی آپ نے کہا کہ میری
دو چادروں والا جو وہ غلام ہے وہ غلام کدھر ہے؟ اس وقت عبد العزیٰ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آئے نا، تو اس وقت بڑی شان تھی ان کی۔ اچھا، تو اس سے پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ کہا میرا نام ہے عبد العزیٰ۔ کیا نام؟ عبد العزیٰ۔ میں نے پہلے کہا کہ بتوں کا بندہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا آج سے تو بتوں کا بندہ نہیں، آج سے تیرا نام عبداللہ ہے، آج سے تو اللہ کا بندہ ہے، بتوں کا بندہ نہیں ہے۔ اچھا، اس کے بعد دیکھیں، اب یہ دیکھیں کہ جب بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے کتنی شانیں عطا فرماتا ہے۔ ایک وقت یہ تھا کہ بڑا پریشان تھا، مشکل تھا، آج اس کی شان اتنی ہے کہ اس کا نام بھی رسول اللہ نے رکھا ہے۔ ہم بڑا فخر کرتے ہیں کہ یار میرے باپ نے میرا نام رکھا، میرے دادے نے رکھا، فلاں پیر صاحب نے، فلاں مولوی صاحب نے رکھا، یار وہ بچہ کتنا خوش نصیب ہوگا جس کا نام رسول اللہ نے رکھا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد وہ بڑا ہو گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کے ساتھ جہاد بھی کیا کرتا تھا۔ تو ایک جنگ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انہوں نے کہا کہ آپ میرے لیے دعا کریں کہ میں شہید ہو جاؤں۔ کیا دعا کریں؟ شہید ہو جاؤں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ایسا اچھا نہیں کہ آپ شہید نہ ہوں اور آپ جائیں اور کفار کا جو ہے نا وہ سر قلم کریں، جنگ میں آپ اللہ تعالیٰ آپ کو فتح نصیب فرمائے اور اس کے بعد آپ گھر آئیں، آپ کو بخار چڑھے، اس کے بعد آپ فوت ہو جائیں، پھر ہم آپ کو شہید بولیں تو آپ کی شان کیا ہوگی؟ خواہش کا اظہار کیا شہادت کا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ آپ جنگ میں جائیں، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے گا۔ اس کے بعد جب آپ آئیں گے، آپ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے بتا دی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ جب آپ آئیں گے آپ کو بخار ہوگا اور اس کے بعد جب آپ فوت ہوں گے تو ہم آپ کو شہید ہی بلائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غلاموں کی کتنی خواہشات کا احترام کرتے۔ تو عبداللہ میدان جنگ میں گئے، بڑے اچھے طریقے کے ساتھ مقابلہ کیا، اللہ تعالیٰ نے فتح نصیب فرمائی اور اس کے بعد واپس آئے، کچھ دن گزرنے کے بعد بخار ہوا اور اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے وہ چلے گئے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ یہ عبداللہ عام بندہ نہیں ہے، یہ شہید ہے۔ یہ کیا ہے؟ شہید ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے شہادت کا رتبہ جو ہے وہ بھی ان کے لیے رکھا۔ تو یہ آج ہمارا موضوع ہے کہ اگر آپ کو رب سے محبت کرنی ہے تو بہتر ہے کہ سب سے پہلے آپ کو رسول اللہ سے محبت کرنی پڑے گی۔ رب کی اطاعت کرنی ہے تو رسول اللہ کی اطاعت کرنی پڑے گی۔ ایک صحابی ہیں حضرت خزیمہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آخری واقعہ بڑا پیارا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک طرف باہر نکلے چلنے پھرنے کے لیے، چہل قدمی کرنے کے لیے، اور ایک بدو تھا، عرابی تھا، پینڈو شخص تھا، اس کے پاس ایک اونٹ تھا، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اونٹ دیکھا نا تو آپ کو بڑا پسند آیا۔ تو آپ نے کہا، عرابی سے کہا کہ اونٹ بیچتے ہو؟ اس بدو سے کہا اونٹ بیچتے ہو؟ تو اس نے کہا بیچنا تو نہیں تھا، لیکن آپ کا چہرہ اتنا خوبصورت ہے اب انکار کرنے کو بھی جی نہیں کرتا۔ ارادہ نہیں تھا بیچنے کا، لیکن آپ کا چہرہ اتنا خوبصورت ہے، آپ اتنے پیارے ہیں، تو میں آپ کی بات کو کیسے جو ہے نا وہ لٹا سکتا ہوں؟ جی بیچتا ہوں، بیچتا ہوں۔ معاملہ طے ہوئے جناب کتنے کا آپ نے بیچنا ہے، اور ریٹ طے ہو گیا جناب اتنے کا ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پیسے تو نہیں تھے اس وقت، لیکن آپ نے سودا جو ہے وہ طے کر لیا۔ سودا طے کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ میں جاتا ہوں، آپ کو جو اجرت طے ہوئی ہے وہ لے کر آتا ہوں، آپ یہاں پر میرا انتظار کریں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب گئے نا تو کسی نے پوچھا اونٹ بیچ دیا؟ جی بیچ دیا۔ کتنے کا بیچا؟ کہا جناب اتنے کا بیچا ہے۔ اب یہ اگر آپ بھی کوئی چیز دنیا میں لے کر آئے نا، یہاں پر بھی آپ کسی سے پوچھیں گے نا، کوئی نہیں کہے گا کہ یار یہ نا آپ اچھی لے کر آئیں، آپ کیا کہیں گے؟ مہنگی لے کر آئیں۔ اسی طرح کہیں گے نا یہ تو 50,000 کی آپ لائیں تو 40 کی مل جانی تھی، یہ تو 45 مہنگی لے کر آئے ہیں، آپ کو تو جناب فراڈ ہو گیا آپ کے ساتھ۔ یہ عام آج بھی یہ چیز پائی جاتی ہے۔ اچھا، اس بدو سے کسی نے کہا کہ جناب کتنے کا بیچا ہے؟ اس نے کہا جناب میں نے اتنے کا بیچا ہے۔ کہا آپ کے ساتھ تو دھوکہ ہو گیا، تو نے تو ان کا خوبصورت چہرہ دیکھا ہے تو نے تو ریٹ بھی اچھا نہیں لگایا، سودا اچھا نہیں کیا۔ یہ اونٹ تو آپ کا زیادہ بھی بک سکتا تھا، بڑا قیمتی آپ کا اونٹ ہے۔
اچھا اس عرابی کا ذہن اس نے خراب کر دیا، اس نے کہا کہ یار اب کیا کیا جائے، اب تو میں نے سودا کر لیا ہے، معاملات میرے طے پہ آ گئے، میں سودے سے انکار تو نہیں کر سکتا۔ کہا کوئی گواہ ہے سودے کا؟ کہا گواہ نہیں تھا، صرف وہ تھے اور میں تھا۔ تو کہا جب وہ آئیں اجرت لے کر تو یہ آپ انکار کر دینا کہ جناب میرا تو آپ سے سودا ہی نہیں ہوا۔ سمجھا دیا۔ اب مال ایک ایسی چیز ہوتی ہے، پیسہ ایک، دل خراب ہو جاتا ہے، بے ایمان بندہ ہو جاتا ہے۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لائے نا، مال لے کر آئے، تو اس نے کہا کہ جناب میرا تو آپ کے ساتھ سودا ہی نہیں ہوا۔ اور جب بحث و تکرار ہوئی نا تو وہ سمجھدار تھا، اور بلکہ اسے سمجھا دیا گیا تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحث و تکرار کریں گے تو ان سے کہہ دینا بھائی آپ کی شریعت ہے، گواہ لے کر آؤ۔ تو اس نے کہا آپ نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، آپ گواہ لے کر آئیں، آپ کی شریعت یہی کہتی ہے کہ جب بھائی کوئی آپ دعویٰ کریں تو دلیل بھی آپ لے کر آئیں، دعویٰ کریں تو گواہ بھی لے کر آئیں، آپ کوئی گواہ لائیں میں سودا آپ کو دے دوں گا۔ اب اس کا خیال تھا کہ نہ یہاں پر کوئی گواہ ہے، نہ آئے گا اور نہ یہ سودا ہوگا، بڑا اس کو اعتبار تھا۔ تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ادھر ادھر دیکھا کہ بھائی اس وقت تو کوئی نہیں تھا، لیکن اب کافی بندے جمع تھے وہاں پر۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب بحث و تکرار ہوتی ہے، کوئی معاملہ ہوتا ہے تو لوگ وہاں پر اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ وہاں پر ایک صحابی تھے حضرت خزیمہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آئے نا اور آتے آتے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے؟ تو لوگوں نے بتایا اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک سودا کیا تھا، اب اس کا دل خراب ہو گیا، وہ سودے سے انکاری کر رہا ہے اور گواہی مانگ رہا ہے۔ تو حضرت خزیمہ انصاری رضی کچھ نہیں سوچا، رسول اللہ سے کچھ نہیں پوچھا، جا کر کہا بھائی میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں جس طرح رسول اللہ نے کہا ہے اسی طرح سودا ہوا ہے۔ سوچا نہیں، پوچھا نہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جناب کہا کہ میں جناب اللہ کی قسم اٹھا کر کھاتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیسے سودا کیا ہے، جتنا سودا کیا ہے اسی طرح سودا ہوا ہے۔ بہرحال اب یہ کہ وہ بدو عرابی پینڈو شخص جو ہے وہ لاجواب ہو گیا، اس کی ڈیمانڈ پوری ہو گئی، اونٹ اس نے دے دیا۔ اونٹ حضرت خزیمہ بن انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکڑ لیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آ رہے ہیں۔ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تنہائی میں نکلے نا تو اس صحابی رسول حضرت خزیمہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روک لیا، کہا خزیمہ تو اس وقت موجود نہیں تھا، تجھے تو میرے سودے کے بارے میں پتہ نہیں تھا، یہ سب چیزوں کے بارے میں نہیں پتہ، تو آپ نے گواہی کیوں دی؟ کہا یا رسول اللہ ہم نے تو رب کو بھی نہیں دیکھا اور آپ کے کہنے پر مان لیا۔ تو یہ اونٹ کیا چیز ہے؟ یا رسول اللہ رب کو ہم نے دیکھا نہیں، آپ نے کہا رب ہے، ہمیں نہیں پتا کہ رب ہے یا نہیں، ہم نے دیکھا نہیں۔ یا رسول اللہ ہم نے آپ کے کہنے پر رب کو بھی مان لیا، تو یہ سودے یہ اونٹ کیا چیز ہے؟ اب دیکھیں اس کے بعد اب عشق مصطفیٰ ہے نا، عشق مصطفیٰ ہے۔ اب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اب یہ شریعت ہے کہ بھئی کوئی بھی معاملہ ہو گواہ چاہیے دو، کتنے جناب؟ دو، اور ایک مرد جو ہے نا اس کی گواہی اور دو عورتوں کی گواہی، یہ اصول ہے، شریعت میں اصول ہے کہ بھئی عورتیں تو وہ دو گواہی دیں گی، مرد ہیں تو وہ ایک دیں گی، اور کوئی بھی معاملہ مسئلہ ہے تو دو گواہ ہونے چاہیے، ٹھیک ہے، شریعت یہ ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شریعت کو نہیں بدلا، لیکن یہ بات ارشاد فرمائی کہ اب سے جب بھی یہ میرا صحابی ہے حضرت خزیمہ انصاری، جب یہ تنہا کھڑے ہو کر بھی گواہی دے گا تو اس کی گواہی دو کے برابر مانی جائے گی۔ کس وجہ سے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق کرنے کی وجہ سے۔ کہا یہ خزیمہ انصاری جو ہے نا وہ ویسے دو گواہ چاہیے، لیکن جہاں پر یہ میرا صحابی جو ہے نا وہ ایک بھی کھڑے ہو کر گواہی دے گا نا تو اس کی گواہی دو کے برابر مانی جائے گی۔ تو یہ معاملہ کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق ہونا چاہیے زندگی میں۔ اگر آپ نے، علامہ اقبال کہتے ہیں نا کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں کیا چیز ہے لوح و قلم تیرے ہیں، اگر ان سے عشق نہیں نا تو پھر زندگی کا آپ نے مقصد حاصل کیا اور قبر و حشر میں آپ کو حاصل ہونا بھی کچھ نہیں۔ اس لیے کہ رب کو رب مانا تو رسول اللہ کی وجہ سے مانا ہے، اور رب کے جو معاملات ہیں وہ ہمارے لیے آسان ہونے ہیں تو وہ بھی کس کی وجہ سے ہونے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے۔ آپ سے پچھلے جمعہ بھی کہا تھا کہ کل بروز ہفتہ بعد نماز عشاء محفل ہے، یاد ہے کہ بھول گئے؟ یاد ہے؟
کوئی بینر نہیں لگائے ہم نے، کوئی فلیکس نہیں لگائے، آپ کی محفل ہے، آپ نے ہی آنا ہے، آپ نے ہی کامیاب کرنی ہے یا ناکام کرنی ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ کسی کو اس لیے میں آپ کو پھر یاد دلاتا ہوں کہ آپ نے کل نماز عشاء کے بعد فوراً اس مسجد میں آ جانا ہے، انشاءاللہ تعالی محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوگی۔ اگر کوئی بھائی حصہ دینا چاہتا ہے تو وہ بھی دے سکتا ہے، لیکن یہ ہے کہ آپ نے وہ نہیں دینے جو آپ مسجد کے لیے لے کر آئیں، وہ مسجد میں ہی دینے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کوئی بھائی حصہ دینا چاہے تو وہ دے سکتا ہے، لیکن آپ نے کوشش کرنی ہے کہ کل نماز عشاء کے فوراً بعد آپ نے خود بھی آنا ہے، اپنے دوست احباب جو ہیں وہ ان کو بھی ساتھ لے کر آنا ہے، تاکہ آپ کو کیا یہ ہمارا سالانہ جو ہے نا وہ پروگرام ہے، سالانہ محفل ہے، شکریہ جزاک اللہ، یہ ہمارا سالانہ پروگرام ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے، کوشش کرنی ہے کہ کل نماز عشاء کے بعد اپنے دوست احباب کے ساتھ اور اپنے بھائیوں کو آپ کسی کو دعوت بھی دے سکتے ہیں، اچھی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔